الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جتنے کرسیوں پہ تشریف فرما ایسے حضرات ہیں جن کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو، وہ اگر زمین پہ ہی تشریف لے آئیں تو وہ بہت بہتر ہوگا، قریب قریب آ جائیں. جن کے ساتھ عذر ہے وہ بیٹھے رہیں، کوئی کمر میں پین ہے، بزرگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا. یہ آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو ہر قسم کی غیر ضروری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. آپس میں گفتگو کرنا، بلا ضرورت اٹھ کے آنا جانا، کان میں کچھ کہنا، اور اسی طرح پانی پینا، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیز ختم. صرف غور سے بیان سنیے اور سن کر اس کو سمجھیے. ہمارے ہاں یہ کلمیہ ہے، میں اکثر اپنے درد کے اظہار کرتا ہوں کہ ہم علماء کے بیانات صرف سننے کے لیے آتے ہیں. تو ہم جب سنتے ہیں تو بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ کوئی بولتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہنا کیا چاہ رہا تھا. تو وہ کیونکہ ہم سمجھنے کے لیے آتے ہی نہیں تو سمجھ نہیں آتا. اچھا، پھر وہ اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں، کوئی پوچھے کہ کیا بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، لیکن یاد نہیں رہا، بتائیں یاد بہت اچھا. یعنی اگر 1 گھنٹے کی اسپیچ ہوگی تو ہمیں 5 منٹس بھی ہم اس کو نہیں دہرا سکتے کیونکہ سب ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. یاد کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے. اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو پھر بیان پر قدرت نہیں ہے. یار ذہن میں تو ہے لیکن اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے، جملے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم شرماتے ہیں دین کی بات کرتے ہوئے. یہ اگر چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی، کبھی بھی تبلیغ دین کا کام تیزی کے ساتھ اور احسن انداز سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری. جب ہم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو باہر کر کے اس کا ٹھیکہ چند لوگوں کو دے دیتے ہیں، جو داڑھی والے ہوں، کوئی امام والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی، ہم کہیں بھائی ان کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. ہر عالم، ہر مفتی، ہر شعبہ ہائے زندگی میں تو نہیں پہنچ سکتا نا، ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو میں تو وہاں نہیں آ سکتا. وہاں آپ ہیں دین اسلام کے نمائندے اور آپ کو وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو یہ میں جو سیکھنے کا لفظ ہوتا ہے نا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یہ 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، نمبر 1 غور سے سنیں، نمبر 2 سمجھیں، نمبر 3 یاد کریں، اور نمبر 4 اچھے انداز سے اس کو بیان کریں. اگر آپ یہ 4 چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہیں تو آپ سمجھیں آپ کو سیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور بعض صورتوں میں تو اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے، یاد نہیں ہوگا، بھول جائیں گے، تو اپنی ذات بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، بہت غور سے بات کو سنتے، اپنی میموری میں محفوظ کرتے تھے اور پھر دوسروں کو جا کر بتایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اسی وجہ سے انتہائی تشویش کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تشویش کیا تھی؟ سن لیتا ہوں، یاد نہیں رہتا. تو عرض کیا رسول اللہ، میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھائیں. انہوں نے چادر بچھائی. ایک روایت کے مطابق سرکار نے 3 مرتبہ اس طرح کچھ لیا اور یوں ڈالا. اچھا، نظر نہیں آ رہا کہ کیا ڈالا. پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیں. انہوں نے لگا لی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. ایسا میرے آقا نے حافظہ عطا فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش رسول بھی ہے کہ میرے امتی، میرے غلام میری چیز کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں.
آخری خطبے جب سرکار نے دیے ہیں حجت الوداع میں، تو سرکار نے ارشاد فرمائے لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو موجود ہیں میرے پیغام کو غائب تک پہنچائیں. بلغ عنی ولو آیا، سرکار نے فرمایا میرے طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت. تو اس لیے جب کوئی، میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، اچھے مستند علماء آپ کے سامنے بیان کریں تو ان کی تو گفتگو ہیرے کی طرح ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ تر معلومات آتی ہے وہ مفتی گوگل سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا پیر واٹس ایپ ہے ہمارا، وہ پیغام بھیجتا ہے، کہیں سے بھی کوئی آ جائے گی، کوئی پوسٹ آئے گی، وہ ہمیں متاثر کر لیتی ہے اور ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی معیار اس کا ہے کہ نہیں ہے، بات صحیح ہے غلط ہے. لیکن جو علماء سے سنتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں اتنی امپورٹنٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ابتدائی طور پہ جو مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہم میں سے ہر شخص اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کرے. ہمیشہ یاد رکھیں، میری ایک نصیحت وصیت، اگر آپ اپنے مہمان کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیں کہ چلے ہمارا مہمان کہہ رہا ہے، ایک قلم ڈائری ضرور لایا کریں. یہ جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں نا یہ موبائل پر، یہ ریکارڈنگ ہی رہے گی، یا آپ کو خود میں ٹائم نہیں ملے گا کہ کبھی آپ اس کو سن سکیں، یا ایک آدھ دفعہ سنیں گے بس، پھر دوسروں کو فارورڈ کریں گے اور بھول جائیں گے. قلم ڈائری لائیں، سنیں غور سے، اور جو پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ نیا ہے یا ہم ایک دو چیزیں نوٹ کر لیں تو پوری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، وہ نوٹ کرتے جائیے. پھر گھر پہ جا کر سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو پورا پڑھیں. ایک پوائنٹ آپ نے پڑھا، سوچا اس میں کیا کیا کہا تھا، وہ پھر تو یقینی سی بات ہے اگر میں 100 باتیں، یہ کوئی بھی عالم 100 باتیں کہے گا تو انشاءاللہ 50% تو آپ کو ضرور یاد رہے گا، آپ کے ذہن میں آئے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، میں خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں. آپ آزما کر دیکھیے گا، آپ باہر نکلیں گے 5% یا 10% سے زیادہ آپ کو چیز یاد نہیں رہے گی. امید ہے کہ آپ اس درخواست پر غور فرمائیں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. بہنیں بھی ہیں نا، سسٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بہنوں سے میری گزارش ہے، ویسے تو اکثر یہ گزارش بیکار ہی جاتی ہے، کہ خاموشی سے تھوڑا سا بیان سن لیں، کیونکہ ہماری بہنیں خاموش نہیں ہوتی. مل کے بیٹھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، تو پھر وہ ساس کی باتیں اور نندوں کی باتیں، تھوڑے سے یہ دکھ درد بھی شیئر کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں عالم صاحب آپ وہاں شروع ہوں، ہم اپنی امپورٹنٹ باتوں میں لگیں. تو اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ خاموشی سے آپ بھی چند باتیں سماعت فرمائیں. ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ خاموشی کا عرض کرنا عجیب سا یہ، بس وہ کسی نے کہا کہ عورت 2 ٹائم ہی خاموش رہتی ہے، یا تو سو رہی ہوگی یا غور سے دیکھو تو فوت ہو چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ عورت خاموش نہیں رہتی. تو اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے بڑی خاموشی سے چند باتیں سماعت فرما لیں. ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ توحید اور توسل کا ہے. توحید کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا. اور توسل کا مطلب ہوتا ہے کوئی وسیلہ اختیار کر کے کسی کا قرب حاصل کرنا. تو یہ دونوں اپنی جگہ مستقل بہت بڑے موضوعات ہیں جن پر سیر حاصل کلام ہونا چاہیے. تو اس لیے پہلے میں توحید پر کلام کی کوشش کرتا ہوں، اگر ٹائم ملا تو پھر انشاءاللہ توسل تک بھی پہنچیں گے. توحید کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا. تو توحید جو ہے، جب ہم کہتے ہیں توحید باری تعالی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. یہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھیں اور اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا ان آیات پر غور کریں تو 2 عقیدے آپ کو بنیادی طور پر نظر آئیں گے جن پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ایک توحید، دوسرا آخرت، کہ اللہ کو ایک مانو. کیونکہ ان کے ہاں بہت سارے بت تھے، انہوں نے بہت سارے اپنے معبودان باطلہ بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، اور وہ ان کی پوجائیں کرتے تھے. تو اس لیے تصور دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید تسلیم کرو. اور دوسرا عقیدہ آخرت، دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے، ایک تو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی جو قبر کی زندگی کہلاتی ہے، پھر میدان محشر میں اٹھنا اور حساب و کتاب. تو یہ اللہ کو واحد مانیں گے تو شرک سے محفوظ رہیں گے، اور عقیدہ آخرت کا تصور کامل ہوگا، اس کا یقین کامل ہوگا
تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی استقامت حاصل کرتا ہے اور حقوق العباد میں کوتاہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دا ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا تو ہم سب کے مال کھاتے اور خوف زدہ نہ ہوتے، کیونکہ کوئی پوچھ گچھ تو ہے ہی نہیں۔ اب تو پھر بھی ابھی بھی خیر مال تو ہم کھا ہی رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں خوف ہوتا ہے کہ یار آج میں کسی کی وراثت دبا رہا ہوں، کسی کا قرضہ دبا رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بولے اس کا مال نکال رہا ہوں، یا بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، یا عورت سوچتی ہے میں نے شوہر کو نوکر بنایا ہوا ہے، جیسا چاہتی ہوں میں بدتمیزی کر لیتی ہوں، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو کہیں نہ کہیں دل میں خیال آتا ہے میں غلط کر رہی ہوں، میدان محشر میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو وہ آخری دن جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ایک وقت ہے، وہ ہمارے دل میں خوف پیدا کرتا ہے اور ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا جو شرک کی نفی ہے۔ شرک مانے شریک کرنا، شرکت کرنا، تو اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو توحید ہے، جس کا بیان سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کامل انداز سے فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ ایک ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمارا قرآن و حدیث تو کہہ رہا ہے، اگر عقلی لحاظ سے بھی سوچیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ ہے، دوسری بات ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو اس کائنات کا یقیناً کوئی بنانے والا بھی ہوگا اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی ہوگا، کیونکہ اگر بنانے والا نہ ہو تو یہ کیسے مانند وجود میں آ گئی، اور چلانے والا نہ ہو تو یہ بے نقص نظام چل کیسے رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بیس پر ایک مناظرہ جیتا۔ ایک ملحد سے آپ کا مناظرہ ہوا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا۔ مناظرہ تھا، آپ دیر سے پہنچے تو اس نے اٹیک کیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ وقت کی پابندی نہیں کر رہے، آپ اتنی دیر سے پہنچے ہیں، پوری پبلک انتظار کر رہی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ ایک منظر نے مجھے روک لیا اور میں یہاں نہ آ سکا۔ اس نے کہا کیا منظر تھا؟ کہا کہ میں دریا کے پاس پہنچا، وہاں کشتی نہیں تھی، ملاح جا چکا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ درخت کٹ کے زمین پہ گر گئے، پھر ان کے تختے بنے، پھر وہ آپس میں جڑے، کشتی بن گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا، وہ خود بخود چلنے لگی اور اس نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا، میں تم تک آ گیا۔ یعنی ہم مذاق کرتے ہیں، کیسے درخت خود بخود کٹ سکتے ہیں، کیسے تختے بن سکتے ہیں، کیسے کشتی بن سکتی ہے، اور کشتی چلانے والا نہ ہو، کشتی چلنے لگی، یہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مناظرہ میں جیت گیا ہوں، اس لیے کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، کائنات کیسے بنے گی؟ اور جب کشتی چلانے والا نہ ہو تو تم انکار کر رہے ہو کہ کشتی کیسے چل پڑی، تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے تو ماننا پڑے گا اس کائنات کا بے نقص نظام ایک ذات چلا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ شاید وہ نام کسی کو نہ آئے، فرض کر لیں افریقہ کے جنگلوں میں ایک شخص رہتا ہے، لیکن جب وہ غور و تفکر کرے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات تو ہے جو چلا رہی ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، یہ چاہے وہ نہ جان سکے لیکن اصلاً یہ تو اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر وہ ذات ایک ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، اس لیے کہ دونوں کے رائے میں اختلاف ہوتا۔ اگر آپ کے ملک کے 2 صدر بنا دیں، 2 بادشاہ ہو جائیں، گھر میں میاں بیوی دونوں ہی حاکم ہو جائیں، ایک کو تو محکوم ہونا ہوتا ہے، اکثر تو شوہر ہی ہوتے ہیں جو سرنڈر کر جاتے ہیں بیچارے بیویوں کے سامنے آج کل، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ پرانی ریت قائم ہے کہ شوہر ہی حاکم ہے اور بیوی خاموش ہو جاتی ہے۔ 2 نظام چلتا ہے، اگر دونوں تلواریں نکال کر ایک مصطفیٰ قریشی اور ایک سلطان راہی بن جائے تو بس پھر تو ہو گیا کام، دونوں لڑتے رہیں گے، کبھی نظام چلے گا نہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مسجد میں اگر 2 کمیٹی کے 2 صدر ہوں وہ مسجد نہیں چل سکتی، جس ادارے کے 2 پرنسپل ہوں، 2 ڈائریکٹر ہوں، وہ ادارہ نہیں چل سکتا، تو کائنات کیسے چلے گی؟ اس کا بے نقص نظام یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور ایک ہی ذات ہے جو اس کو چلا بھی رہی ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کافر تک دعوت اسلام نہ پہنچی اسے بھی کم از کم اتنی چیز پر ایمان لانا لازم ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، چاہے اس کو یہ نہ پتا ہو وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بخشا جائے گا۔
لیکن جس تک دعوت اسلام نہ پہنچی اور اس نے عقلاً بھی اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. وہ مشرکی ہے یا کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیازی کا مطلب کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی. جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر دیکھیں نا تو ہم کسی کو کہتے ہیں بڑا بے حصہ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر بات کر رہا ہوں. کوئی جو اثر قبول نہ کر رہا ہو، گھر میں موت میت ہو گئی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں پریشان ہے، وہ بے پرواہ گھوم رہا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا بے حصہ آدمی. انسان کے اندر یہ ہو تو عیب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو بے نیازی کے لفظ کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اثر قبول کرنا یہ بندوں کی صفت ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا. ایک تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم اثر قبول کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے کام، بہت سارے فعل، ہمارے بہت سارے ارادے، ہمارے بہت سارے فیصلے اس اثر کے تابع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ نافرمانی کرتا ہے یا زوجہ تو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو یا تو مکہ مارتے ہیں اور یا پھر منہ سے کچھ بولتے ہیں. اب یہ بولنا ایک عمل ہے، مارنا ایک عمل ہے. کیوں پیدا ہوا یہ؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز کا اثر قبول کیا. اس نے ہمیں مارنے پر یا اظہار غضب پر مجبور کر دیا. اس کا مطلب اس اظہار غضب اور یہ غصہ کرنے پر ہمیں کس نے ابھارا ہے؟ اس اثر میں. تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اظہار غضب میں آپ اس اثر کے محتاج تھے، تبھی تو ایسا ہوا. ایسے کوئی غریب آدمی کہتا ہے میری مدد کریں، میں بڑا مجبور ہوں، تو اس کی بیچارگی سے دل پہ ایک اثر طاری ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پیسہ نکال کر دے دیتے ہیں. اب یہ پیسہ نکال کر دینا، اس عمل میں ہم کس کے محتاج ہوئے؟ اس اثر کے جو اس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اثر قبول نہ کرنے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں سے اثر قبول کرتا تو یقیناً اس اثر کے جواب میں کچھ افعال بھی ہوتے، اور یہ کہنا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ان افعال میں ان اثرات کا محتاج ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یا دیکھو گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو کیا مطلب؟ ایسا جیسے ہم کہ کوئی ہمیں پیسہ دے تو ہم خوش ہو جائیں اور ہم سے پیسہ چھین لے تو ہم ناراض ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بس اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ اس نے ازل سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو انعام دے گا. یہ جو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے نا کہ یہ مثلا کوئی نماز پڑھے گا یہ انعام دے. اب اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ازلی فیصلہ فرمایا ہے کہ اس نماز کے بدلے میں اس کو انعام دے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم وقتی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر قبول کر لیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، کہتے ہیں اس پہ غضبناک ہو گیا. مراد کیا ہے کہ جو فیصلہ ازلی تھا کہ جو یہ گندا کام کرے گا اس کو سزا دوں گا، اس سزا کو اللہ تعالیٰ عملی طور پہ نافذ کر دیتا ہے. تو اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ اللہ کا قلب ہے اور اس پہ اثر طاری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، چند باریکیاں ہیں اللہ کی ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم یہ عقیدے نہیں سیکھتے نا، یہ گہرائیاں، تو ہم اللہ کو معاذ اللہ اتارتے ہیں عوامی سطح پر اور اس کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک انسان، یعنی کیفیات کے اعتبار سے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک خاتون ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ اگر میری بچی کی شادی ہو جائے نا 5000 نفل پڑھوں گی. بھئی آپ نے 2 کا کیوں نہیں کہا، 5000 کا کیوں کہا؟ تو بالکل ایسے جیسے بلا تمثیل کہ اگر میرا کام نہیں ہو رہا تو میں تمہیں 5000 دوں گا، کام کر دوں گا. اچھا 5000 بھائی کرو، اس کا پہلے اس کا کام کر دو. تو سمجھتے ہیں شاید 5000 کہیں گے نا تو اللہ کہے گا فرشتوں سے 5000 جلدی اس کا کام کرو، اس کی بیٹی کی شادی کرو، 5000 نوافل آئیں گے. حالانکہ یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا تب بھی نہیں پڑھے گی. اللہ تو پہلے جانتا ہے. اسی لیے کئی بار بہنیں ایسی ہیں جو کام ہو جاتا ہے نا پھر کہتی مفتی صاحب میں نے 10,000 کی نوافل کی منت مان لی تھی،
اب پڑھ نہیں سکتے کو کفارہ ہے یہ مسئلہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی عبادات کا کوئی ماذ اللہ ثم ماذ اللہ آفر سامنے رکھیں گے تو اللہ اثر قبول کر کے فوراً ہمارا کام کر دے گا. یہ کیا ہے؟ ہم نے عقیدہ نہیں سمجھا، معرفت الہی نہیں ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی طرح ایک معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہا، اس کو سطح پہ اتارنے کی کوشش کی. اس لیے اچھی طرح سمجھے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی کا اگر ثبوت دیکھنا ہو، میں اور عقلاً آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بعض اوقات مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ کرکٹ کا میچ لے لے، یہاں مسلمان سجدے میں گر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں پاکستان جیت جائے. دوسری طرف کوئی بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ فلاں جیت جائے، پاکستان ہار جاتا ہے، فلاں جیت جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی بے نیازی. جو بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کی گویا کہ مراد پوری ہوئی، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ مایوس ہوا. وہ بے نیاز ذات ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعائیں مانگیں گے تو متاثر ہو کہ آپ کا کام کر دے گا، یا آپ نے اس پہ ایمان لائے ہیں تو پھر وہ آپ سے متاثر ہو جائے گا. نہیں، وہ اس کے ساتھ بے نیاز ہے. اور بے نیازی دیکھنی ہے تو دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے کسی محبوب کو ہمارے سامنے کوئی مار رہا ہو، گالی بک رہا ہو، الزام لگا رہا ہو، اور ہمارے اندر طاقت ہو، اور یو ایس سے نہ ہو، پاکستان ہے، یہ میں کہہ دوں، یو ایس سے میں تو آپ ہاتھ روک لیں کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چھوڑیں گے اس کو؟ آپ نہیں چھوڑیں گے نا. اس کو تھانے میں بند کروا دیں گے، چھترول کروا دیں گے، پٹائی کروائیں گے، کچھ بھی کروا دیں گے. بھائی میرے محبوب کو ایسا کیا تم نے، میرے بچے کو مارا، میرے بھائی کو مارا. لیکن طائف میں سرکار گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے، اس کے سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور آوارہ گرد لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی سرکار کے جبہ اقدس کھینچتا تھا، کوئی دھکے دیتا تھا. مجمع کثیر دیکھ رہا ہے کہ بھئی ایک نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ آیا ہے طائف میں، تو عورتیں، بچے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی چھتوں پہ کھڑا ہے، ایک مجمع کثیر ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ، کوئی گھسیٹ رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، اور اتنے آپ کے اوپر سنگ باری ہوئی کہ آپ کا بلڈ نکل آیا، حتیٰ کہ بہتا ہوا نالین تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ان کو ہلاک نہیں فرما دیتا؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک صاف. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اس نے اپنے حبیب کے لیے جو مقدر فرمایا وہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہا، بلکہ معاملہ اپنے حبیب کے سپرد کر دیا. ملک الجبال حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، حکم فرمایا تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کی بستی کو ختم کر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں. درگزر فرما دی. لیکن اللہ کی ذات بے نیاز. 13 سالہ مکی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. 13 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی. 13 سال. ہم 3 سال کرائسس میں ہو نا تو ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اب تو بس کر دے. 3 سال ہو گئے اس آزمائش میں، اور میرے آقا کو 13 سال تک مکے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. اس میں لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جانور کا رحم جو ہوتا ہے، بچہ دانی، وہ لا کر سرکار کے کندھے پہ ڈال دی گئی. یعنی اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں. کیا اللہ تعالیٰ ملاحظہ نہیں فرما رہا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا ان کے ہاتھ نہیں توڑ سکتا تھا؟ ان کو فرا نہیں کر سکتا تھا؟ ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسا سکتا تھا؟ بالکل سب کر سکتا تھا. لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز. بے نیازی کو سمجھیے. تو اب جو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی، جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سلسلے میں اپنی شان بے نیازی سے کام لیتے ہوئے آپ کی آزمائش کو قائم رکھتا ہے تو پھر آپ کو مجھے شکوہ شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے گھر میں، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزی بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو کسی برائی میں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ارے بھائی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک بزنس کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو اتنا ملے گا اور روزے رکھوں گا تو اتنا ملے گا. اگر ایسا ہے تو بتائیں. اگر نہیں ہے
تو یہ نمازیں، روزے، تقویٰ، پرہیزگاری اللہ کے لیے حقیقتاً نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہمارے اپنے لیے. ہم اس سے جنت کما رہے ہیں، ہم اس سے عذابات سے محفوظ رہ رہے ہیں. اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے پھر اللہ سے باغی ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، تو نہیں دے رہا، اب میں بھی گناہ کروں گا. ارے بھائی، جب آپ کی نیکی سے اس پہ اثر نہیں ہوا، سوچیے کہ گناہ سے کیا اثر ہوگا. کیا وہ فوراً متاثر ہو جائے گا؟ نہیں نہیں بھائی دیکھو باغی ہو رہا ہے، اس کو فوراً کام کر دو، یہ ناراض ہو کے جا رہا ہے یہاں سے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ سمجھنا ہوگا. جب ہم یہ معرفت خدا بندی حاصل کرتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، پھر ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے. تو علماء نے فرمایا کہ افعال میں، کلام میں، صفات میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، بالکل یکتا، ہر چیز کے اندر یکتا ہے. آپ تخلیق میں ہی دیکھ لیں، تخلیق اللہ نے بھی فرمائی. ہم بھی کچھ چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اگر نقلی ہاتھ بنا لیں، نقلی چہرے بنا لیں، نقلی دل بنا لیں، اسے دیکھ لیں اور اصلی کو دیکھ لیں. بنا ہی نہیں سکتے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا. چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں اور ایک مچھر جس میٹیریل سے اللہ نے اس کو تیار کیا ویسا تیار کر کے بتا دیں. ڈرون بنائے چھوٹے چھوٹے ڈرون مچھر کی طرح کے، لیکن جو مچھر جس میٹیریل کا اللہ نے مچھر بنایا ویسا بنا کر تو بتائیں. آپ کو بتایا کہ آنکھ کی پتلی کے اندر ہر ایک کی جو پتلی ہے اس کا نقشہ بالکل جدا گانا ہے. اس لیے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی آنکھ کی پکچر کھینچی جاتی ہے، ہر ایک کا جدا گانا ہے. فنگر پرنٹس پھر بھی کہیں نہ کہیں چلے مل جائیں گے، پھر بھی آپ کے تھم، آپ کی انگلیاں لگواتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا جدا گانا ہے. اتنی سی جگہ میں، اور اس سے بھی کم اتنی سی جگہ میں اتنا فرق کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی ہر ایک کی آنکھ دوسرے سے مختلف ہے. جو کر کے تو بتا دے سب. تو اللہ تعالیٰ یکتا اور واحد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم برابری کر سکتا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ دو پانیوں کو ماں کے رحم میں جمع کرتا ہے. فزیکلی ریلیشن ہوتا ہے، دو پانی رحم میں پہنچ جاتے. ہم لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، بے پرواہ. اب ہمارا کام ختم ہے، اب اللہ کی قدرت کا کام شروع ہوتا ہے. وہی دو پانی ملتے ہیں، خون بن جاتا ہے. پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں سے اعضا بننے شروع ہوتے ہیں. 4 ماہ کے اندر ہاتھ، پیر، سر، آنکھیں، کان، ہونٹ بن جاتے ہیں. پھر 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونک دو. روح پھونکی جاتی ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ بیٹ تو ویسے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ زندگی کی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. پھر 7، 8 یا 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. کبھی آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوں نا، ذرا ان کو دیکھیے، اللہ کی صنعت کا کتنا زبردست ثبوت ہے. اتنا چھوٹا سا منا، اتنی پیاری آنکھیں، چھوٹی چھوٹی زبان نکالتا ہے باہر، چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹی چھوٹی انگلی، اتنا نازک کچھ انتہا نہیں. پوری کائنات کے سائنسدان مل جائیں کہ ایسا بچہ تو بنا کر بتائیں. بنا سکتے ہیں؟ کوئی اللہ کی برابری کر سکتا ہے؟ پھر اس بچے کے پیٹ میں ماں کا دودھ پہنچتا ہے. ایک غذا ہے نا، لیکن اندر آٹومیٹک اللہ نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. جیسے ڈیفالٹ پروگرام ہوتا ہے نا ونڈوز کے اندر، پھر آپ مزید تو انسٹال کر لیتے ہیں، تو اندر خود بخود اللہ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہیں. ایک فیکٹری ناخن بنائے گی، دوسرے بال بنائے گی، تیسرا دل، چوتھا گردہ، پھیپڑے، کلیجی، ہاتھ، پیر، ہڈیاں، آنکھوں کا میٹیریل، وہ سب تیار ہو رہا ہے اور پہنچ رہا ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، جہان ہو جاتا ہے. ایک ہی جیسی غذا ہم کھاتے ہیں، اور دیکھیں اندر جا کر اب ہم تو جیسے لنگر کھلتا ہے نا تو غوث پاک زندہ باد، سرکار کے کرم ہے بھائی، اور ٹینکی فل کر لیتے ہیں. آنکھ بچا کے دوسرے کی بوٹی لوں میں اندر ڈال لیا. اب ہم کہتے ہیں میرے تو جانے اور تیرا کام جانے. فقیر نے تو اپنا کام ختم کر دیا. اب ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اندر آٹومیٹک فیکٹری دیکھیں کام کر رہی ہے، پیسنا. پھر وہ کارخانے ہیں، ایک میٹر ایک کارخانے میں، دوسرے کارخانے میں، تیسرے کارخانے میں، وہاں سے پھر کوئی ناخن بنا رہا ہے، کوئی بال بنا رہا ہے، کوئی گوشت بنا رہا ہے، کوئی خون بنا رہا ہے، کوئی چربی بنا رہا ہے. ہم بالکل بے پرواہ زندگی گزار رہے ہیں. اندر ایک نظام چل رہا ہے، نظام. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی. آپ یہاں سے کھال اپنی کاٹ کے دیکھیں، نیچے کوئی بال نظر آئے گا؟ بولے نہیں نا.
لیکن یہیں سے بال نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، کاٹتے جائیں نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے. کھال اٹھا کے دیکھیں کچھ نظر نہیں آئے گا. یعنی ایسا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، سب چلا ہے. اس طرح تقسیم نظام ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ کا کوئی مقابل نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو تمہیں تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ رہا ہے. جب ایک بریانی کے پلیٹ سامنے آئے نا تو بوٹیوں پہ نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی توجہ کر لیں کہ یار یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں. اس میں چاول ہے، بوٹی ہے، پانی ہے، نمک ہے، مرچیں ہیں، گرم مسالہ ہے، ٹماٹر وغیرہ ہے، پیاز ہے. پیاز کس کھیت میں تھی؟ ٹماٹر کہاں تھا؟ مرغی یا بکرا یا گائے کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ چاول کس کھیت میں لگے تھے؟ کالی مرچیں کہاں تھی؟ گرم مسالہ کہاں تھا؟ جس وقت وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں اس وقت اگر وہ کہے کہ یہ کالی مرچ حضرت کے پیٹ میں پہنچے گی، اور گائے کی بوٹی کا یہ جو 4 بوٹی یہ پیٹ کا حصہ ہے نا یہاں، یہ 4 بوٹیاں ان کے پیٹ میں پہنچے گی، تو آدمی سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گائے وہ ہزاروں میل دور کھڑی، ان کی پیٹ میں کیسے؟ اب اگر کوئی ایسا کیمرہ ہو نا یا کوئی ایسا نظام ہو کہ ان کے پاس جو پہنچنے والی ہو اس تمام چیزوں کو سرچ کرے تو وہ دیکھے گا گائے کٹی، گوشت وہاں تک پہنچا، گھر والوں نے خریدا، کچن میں آیا، ہنڈیے میں پکا، اور وہی 4 بوٹیاں ان کے پیٹ میں اتری ہیں اور ان کے پیٹ تک پہنچ گئی. چاول کہاں سے چلا، بوریوں میں آیا، پھر مارکیٹ میں آیا، آپ خرید کے لائے، اس میں سے بہن نے چاول نکالے، چولہے پہ پکائے، آپ کے سامنے رکھے، اس میں سے چاول نکل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کے پیٹ میں پہنچ گیا. کتنا پرفیکٹ نظام ہے اللہ تعالیٰ. میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ ولڈر بیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ مائگریشن کرتے رہتے ہیں، چرتے ہیں، چارہ ختم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس طرح پورا راؤنڈ لگاتے ہیں. تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ولڈر بیسٹ ایک گراؤنڈ میں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک دن میں 84,000 ٹن غذا کھائیں گے. کتنی؟ 84,000 ٹن غذا کھائیں گے ایک دن میں. اور شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، لومڑی بھی ہیں، درخت کھانے والے، پتے کھانے والے، گھاس کھانے والے، ہم جیسے ماشاءاللہ حضرات. ہر مخلوق کی غذا مختلف اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. اگر میں حضرت کا انتخاب کر لوں، اس محلے میں جتنے کتے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی چڑیاں ہیں، جتنے پرندے درندے، سب کی غذا بھی دے دوں اور کہوں کہ ناشتے میں سب کو تقسیم کر دیں، ہم تقسیم تک نہیں کر سکتے. ایک کو 2 کو دیں گے تو دوپہری ہو جائے گی، بیچارے باقی سارے بھوکے مر رہے ہوں گے. اور میرا رب ایک دن میں اربوں خربوں مخلوق تک غذا پہنچاتا اور بر وقت پہنچتی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل اور بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح غذا عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں. ایک چڑیا کے گھونسلے میں 2 بچے ہوں نا، وہ انہیں کھلا رہی ہو، لائے گی کھلائے گی، پھر بڑے آرام سے سو جائے گی. وہ جمع کر کے نہیں رکھتی کچھ دانے کہ پتہ نہیں کل ملے نہ ملے. اس کو یقین ہے جو رب مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا. کسی کتے کو آپ نہیں دیکھیں گے، یہاں تو خیر آوارہ گر کتے نہیں ہیں، ہمارے پاکستان ہندوستان میں تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں ایکسپورٹ کر دو ان کو چائنا کے اندر تو کچھ آمدنی ہو جائے. تو خلاصے کلام یہ کہ وہ کتا صبح جو کھایا مل گیا پھر بڑا آرام سے پاؤں پھیلا کے، رات کے تو بادشاہ ہے آپ کو پتا بھونکتے ہو، پورے روڈوں پہ حکومت ہوتی ہے ان کی، کوئی غذا سنبھال کے نہیں رکھیں گے، بوٹی کسی تختے کے نیچے چھپا کے رکھ دی نہیں. انہیں یقین ہے جو رب آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی دے گا. ہم ہیں کہ بینک بیلنس سے لاکھوں روپے، پھر سوچتی ہیں اگر میں اس میں سے زکات نکال دوں گا، کروڑوں پہ لاکھوں زکات، اربوں ہیں تو کروڑوں زکات، اور نہیں میں تک 10 نہ ہو جاؤں، روک لیتے. ہماری بہنیں جو ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے براجمان ہیں، اپنے زیور کی زکات خود نہیں نکالیں گے، بڑے بھولے پن سے نہیں، ہم کہاں سے نکالیں، ہم کون سا کماتے ہیں. تو کون نکالے گا زکات؟ یہ بیٹھے ہو نا حضرات. قربانی کے دن آگے قربانی نہیں کریں گے، کون قربانی کرے گا؟ قربانی کا بکرا. وہ کون ہے؟ شوہر. یعنی جو ان کے مال میں غریب کا حق ہے وہ حق ان کے مال سے نہیں نکلتا، وہ شوہر کے مال سے جاتا ہے. اور مال کی محبت اور بخل دور نہیں ہوتا، کیونکہ مال ایسا سونے کا سیٹ، سونا تو اگر ایک بندہ بھی نکل گیا تو لگتا ہے کہ دل کا آدھا حصہ نکل جائے گا، 2 وال چلے گئے.
تو ایسا میں وہ دبا کے رکھا ہوا ہے. خطرہ کیا ہے؟ چلا گیا تو دوبارہ کیسے آئے گا؟ پہلی مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اسی اللہ نے دیا ہے نا. توکل ہمارا مضبوط نہیں ہے. تو آپ نظام تقسیم رزق دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ اس میں یکتا نظر آئے. تو خلاصے کلام یہ کہ ابھی باتیں بہت ہیں, لیکن اس کو اختتام کی طرف بھی چونکہ لے کر آنا ہے. آپ ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں. کائنات کا نظام دیکھ لیں. آپ کی گلیکسی جو ہے ملکی وے کہلاتی ہے. لائٹ جو ہے, لائٹ بہت تیزی سے سفر کرتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر لائٹ دنیا کے گرد چکر لگائے نا تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ چکر لگا سکتی ہے. پوری دنیا کا چکر 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ. پھر یہ لائٹ اسی رفتار کے ساتھ 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. 1 لائٹ کا سال. تو جو ہماری گلیکسی ہے پوری, جس میں ہمارا سیارے ہیں اور دیگر, یہ اتنی بڑی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے لاکھوں لائٹ ایئرز چاہیے. اور اگر آپ اس گلیکسی کو مشاہدہ کریں تو اس پوری گلیکسی کے اندر جو ہے نا وہ ہم ہیں ایک نقطے کی طرح. دنیا نقطے کی طرح ہے, آپ اور میں نہیں. تو پھر آپ اور میں سوچ لیں اس نقطے کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے. اور جب روڈ پہ چلتے تو ایسا چڑھتے اکڑ کے جیسے تو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی پاؤں کے نیچے آئے گا نا. ان کو اگر گلیکسی کے سامنے کھڑا کر کے بولے دیکھیں تو یہ رہا ہے تو نظر بھی نہیں آئے گا کہ کہاں گیا. لیکن ایسا چوڑے ہو کے چلیں گے تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ. اور یہ ایک گلیکسی ہے. جو قریب ترین گلیکسی ہے وہ ہم سے ڈبل ہے. پھر بہت ساری گلیکسیز ہیں, لاکھوں گلیکسیز مشاہدے میں آ چکی ہیں, لاکھوں گلیکسیز. ہر ایک میں کتنے سیارے ہوں گے آپ اندازہ کریں. اور بہت ساری گلیکسیز ملتی ہیں تو پھر کلسٹر بنتا ہے. ایک کلسٹر کہلاتا ہے, اس میں لاکھوں گلیکسیز. پھر کہتے ہیں کہ بہت سارے کلسٹر ہیں, ایسے لاکھوں کلسٹرز ہیں, وہ ملتے ہیں تو سپر کلسٹر بنتا ہے. پھر بہت سارے یہ سپر کلسٹرز ہیں, یہ ملتے ہیں تو ایک یونیورس بنتی ہے. پھر بہت ساری یونیورس ملتی ہیں تو سپر یونیورس بنتی ہے. اور پھر اس سے آگے کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی تمہاری درویجیں وہاں تک پہنچی بھی نہیں. اس میں بہت ساری تھیوری والی چیزیں ابھی پریکٹیکلی طور پہ نہیں ہے, ایک اندازہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام ہم وقت چلا رہا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمینوں, اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا يؤوده حفظهما, وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. یہ ہماری عقل کے مطابق کہ آسمان اور زمین خالی 2 بیان کر دیے, ورنہ تو کائنات کتنی بڑی ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں وسعت تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم ایک چیز کی پکچر ہم لیتے ہیں وہ کئی لاکھ سال کے بعد ہم تک پہنچتی ہے, اور جب وہ ہم تک پہنچتی ہے پکچر, وہاں پر پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اگر کسی اور گلیکسی سے ہم تک میسج پہنچے گا, جب وہ پہنچے گا تو کئی لاکھ سال گزر چکے ہوں گے, وہاں پتہ نہیں کیا قیامت قائم ہوگی, تب ہمارے پاس وہ میسج آئے گا. اور اس پورے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے کہ ہے اس کے مقابلے پہ آ سکے. اور پھر ہم جیسے کمزور انسان اللہ کے مقابلے پہ آ جائے, بغاوت کا اظہار کرے, لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موویز زیادہ نہ دیکھیں, اور خصوصاً وہ موویز نہ دیکھیں جس میں کوئی اللہ اپنے بھگوان سے لڑ رہا ہے اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. جب اس طرح کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور اصل عقیدہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہوتا, ذہن سازی نہیں ہوتی, تو خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ سے بھی لڑنا جھگڑنا اور شکوہ کرنا, شکایت کرنا صحیح ہے. اور وہ ایسا لڑتے ہیں جیسے دوست سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو جو میرے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں یا مجھے بعد میں کبھی سنیں گے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, بعض اوقات بولتے ہیں فلاں لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے, اور اللہ کے بارے میں بار بار دعائیں, مجھے میسج کریں گے, لڑکیاں بھی کریں گے, صاحب میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کوئی وظیفہ دے دیں. یعنی مفتی صاحب تمہاری شادی کرواتے رہیں بیٹھ کر, سارا کام چھوڑ دیں, تمہاری شادی مرضی کے مطابق ہوتی رہے. تو اب اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں وہ لڑکی نہیں لکھی تو پھر اصرار کیسا؟ آپ زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر میری قسمت میں ہے تو معاملہ آسان فرما دے بس. لیکن جب اس مقصد عظیم میں کامیابی نہیں ہوتی تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ لڑو اللہ سے. جیسے کہیں فلم میں دیکھا ہو تو اللہ سے لڑ رہے ہیں, باغی ہو گئے جی. وہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ عرصے پہلے ایک لڑکا لڑکی نے خودکشی کر لی. جی وہ ملاپ نہیں ہوا, وہ شاید کسی فلم میں دیکھا ہوگا, مرنے کے بعد مر جاتے ہیں, روحیں نکلتی ہیں, پہ ہاتھ پکڑ کے آسمان پہ جا رہی ہیں. ارے بھائی آپ نے دیکھا تھا ایسا ہوا تھا پہلے؟ وہ تو خودکشی کرنے والا تو جہنم میں جائے گا.
اس کو ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا. جس طرح خودکشی کرے گا ویسے عذاب ہوتا رہے گا. تو جو اپنے عقیدے نہ سیکھے، جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، بلکہ معرفت خدا بندی یا اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ حیثیت کا اندازہ ان فلموں کے نتائج سے نکالے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا نا اور اپنی آخرت کو برباد کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اور اس کی یکتائی کا اقرار کرنا یہ ہم پر لازم ہے. اب اس کے مقابل میں شرک پہ تھوڑا سا کلام کروں گا، بہت ضروری ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی وحدانیت کو ختم کر دینا. تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک فی الذات کہلاتا ہے اور ایک شرک فی الصفات کہلاتا ہے. دو اور قسمیں بھی بنائی ہیں، میں اس پہ کلام کروں گا، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ دو بڑی قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود، جو ہمیشہ سے ہوگا، قدیم جس کو آپ نے ارشاد فرمایا، اور ہمیشہ رہے گا، ازلی ابدی. وہ ہوتا ہے معبود حقیقی حقیقتا. تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا مانے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کہلائے گا. اسی طریقے سے اللہ عبادت کے لائق ہے، کوئی کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد ثابت کرے. جیسے بعض کرسچن جو اس زمانے میں نصارہ تھے، انہوں نے بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا. ایسے یہود جو تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتا تھا. تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرح کسی کو قدیم ماننا، عبادت کے لائق ماننا، اس کے لیے اولاد تسلیم کر لینا، یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے. شرک فی الصفات، صفات جو خوبیاں ہوتی ہیں آدمی کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، کلام، ارادہ، قدرت اور حیات اور قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں. تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے متصف ہیں. ذرا غور سے سنیے گا تاکہ شرک کی صفات آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہے. نمبر ایک، تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ. کسی نے اللہ کو دی نہیں، ایسے نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوں، ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ. جیسے ذات قدیم، صفات بھی قدیم. نمبر دو، وہ ذاتی ہیں، عطائی نہیں. ذاتی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی کے دیے ہوئے ہو، اور عطائی کسی کے دینے سے ہو. تو اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں. تیسرا، لامحدود، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں. اس کا علم کتنا ہے؟ لامحدود. اور چوتھا، اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس پہ فنا نہیں آ سکتی. تو چار صفات ہو گئی، قدیم، ذاتی، لامحدود، غیر فانی. اب یاد رکھیے، اگر کوئی کسی مخلوق کی صفت میں ان چار میں سے ایک بھی خوبی ثابت کر دے، شرک فی الصفات ثابت ہو جائے گا. مثلا وہ کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، ذاتی علم ہے، تو اس نے ذاتیات میں یعنی صفت میں جو ذاتی خوبی تھی وہ اپنے لیے تسلیم کی، شرک ہو جائے گا. حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں بالاتفاق افضل ہے، تمام نبیوں سے بھی افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے بزرگی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی بزرگی ہے. آپ کے بارے میں بھی یہ چار فرق ملحوظ رکھنا لازم ہے. علم کو لے لیں، مثلا نبی کریم کا علم اللہ کا قدیم اور نبی کریم کا غیر قدیم، جس کو حادث کہتے ہیں. حادث ٹیکنیکل زبان میں ہا، الف، دا، دال اور سا، حادث. اللہ کا قدیم، نبی کریم کا حادث. اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم کا عطائی، اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، نبی کریم کے علم کی حد ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اس حد تک نہ پہنچ سکیں. ہم کم علم لوگ ہیں، ہمیں حد نظر نہیں آتی، لیکن حد ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ کے علم پر فنا کبھی واقع نہیں ہوگی، نہ ممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر فنا واقع ہونا ممکن ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں عملی طور پہ کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ فنا ہو جائے، لیکن ممکن ہے. اور یہ کیوں ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے. تو سرکار کے کمالات اور برکات میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں تنزل ہی نہیں ہے, ترقی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فنا ممکن ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں. یہ بھی فرق کافی ہے کیونکہ اللہ کی صفات پہ نہ فنا ممکن ہے نہ واقع ہوتی نہ کبھی ہوئی ہے. تو اس لیے 4 فرق ملحوظ رکھے جائیں. تو اگر کوئی یہ فرق رکھ کر کوئی چیز نبی کریم کے لیے ثابت کرے تو شرک نہیں ہوگا, اور جیسا اگر فرق ختم کر کے جیسا اللہ کے لیے ویسا ثابت کر دیں تو شرک ہوگا. اب بعض ہمارے بھائی غلط فہمی مبتلا ہو کے کہتے ہیں اللہ کے لیے علم غیب ہے, اگر نبی کریم کے لیے مانو گے تو شرک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یہ 4 فرق ملحوظ رکھے نا, اللہ کا علم غیب قدیم, نبی کریم کا حادث, اللہ کا ذاتی, نبی کریم کا عطائی, اللہ کا لا محدود, نبی کریم کا محدود, اللہ تعالیٰ کا غیر فانی, نبی کریم کے علم غیب پر فنا ممکن ہے اگرچہ واقع نہ ہو, ممکن تو ہے. یہ 4 فرق ہو. اب اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ان فرقوں کو, بس شرک ہے, تو پھر میں ثابت کر دیتا ہوں یہاں کوئی مومن بیٹھیں گے سارے کے سارے مشرک ہیں. ابھی ثابت کر دوں. آپ دیکھتے ہیں, بولیے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, شرک ہو گیا. کیسے بچیں گے آپ شرک سے, مجھے بتائیں. یہی کہیں گے نا بھائی اللہ کا دیکھنا قدیم, ہمارا حادث, اس کا ذاتی, ہمارا عطائی, اس کا لامحدود, ہمارا محدود, اس کا غیر فانی, ہمارا فانی, تو شرک نہیں. تو ہمارے لیے تو شرک نہیں, نبی کریم کے لیے ضرور شرک ہوگا. ارے خدا کا خوف کریں. یہ 4 فرق اگر ملحوظ رکھے جائیں تو شرک کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ سے مدد طلب کرنا اور نبیوں اور ولیوں سے مدد طلب کرنا, کیا یہ شرک ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مدد کرنا قدیم, اولیاء کا حادث, اللہ تعالیٰ کا ذاتی, اور اگر نبی یا ولی کوئی مدد کرے گا اللہ کی عطا سے ہی کر سکتا ہے, ورنہ ایک 3 کا بھی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کا لا محدود, جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے, لیکن ان کے لیے ایک حد بندی ہوتی ہے, حد قائم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غیر فانی, ان کے پر فنا ممکن ہے. بتائیں شرک کہاں سے ہوگا؟ اور پھر اگر ضد کرے کہ نہیں ہم نہیں مانتے, تو پھر وہی بات کہ آپ سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے, آپ کلام کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے, آپ ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا زمین و آسمانوں میں آپ کی گاڑی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر میں ایک چابی لے کے آپ کی گاڑی کھول کے بیٹھ کے نکلوں اور آپ صاحب کیا کر رہے ہیں, میری گاڑی میں کہوں خبردار شرک ہو جائے گا, تو اللہ کی گاڑی ہے. لہو ملک السماوات والارض, اللہ نے خود فرمایا, تو شرک ہو جائے گا. توبہ کرو توبہ, تو میں گاڑی لے کے نکل جاؤں, کیسے؟ آپ کہیں گے اللہ بھائی میں مالک ہوں اس کا, تو بھائی شرک کیسے نہیں ہوا؟ آپ کہیں بھائی 4 فرق ہے نا, اللہ کا مالک ہونا قدیم, میرا حادث, اس کا ذاتی, میرا عطائی, اس کا لا محدود, میرا محدود, اس کا غیر فانی, میرا فانی. تو اپنی گاڑی کی بات آئی تو ماشاءاللہ سارا کچھ ذہن میں آ گیا, اور جب نبی کریم کی بات آئی تو سارا کچھ ذہن سے نکال دیا. تو مریض کون ہوا؟ میں ہوا, یہ ایسا کرنے والا ہوا. اس بات کو سمجھنا ہوگا. میں اپنے ینگسٹر سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں, کسی پہ تنقید نہیں ہے, کسی پہ طنز نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں, ایک حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہے. ہمارا مذہب اسلام, ہمارا مذہب اہل سنت کوئی عقلی دلیل سے نہیں قائم ہوا, قرآن و حدیث کے دلائل ہیں, مستند دلائل ہیں, پختہ دلائل ہیں. ان کا کوئی جواب تو دے کر بتائے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین, خصوصاً معمولات اہل سنت میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ میرے سامنے ایسی پیش کر دیں جس پہ مسلمان ان 4 فرقوں کو ملحوظ رکھ کر عمل نہ کر رہے ہوں. مثلا بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ مزارات پر حاضر ہونا شرک ہے, مزار پر حاضر ہونا شرک ہے. اگر صرف حاضری ہی شرک ہے تو اس کا مطلب ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کر کے نبی کریم کے مزار پر آ کر مشرک ہو کر اپنا حج ضائع کر بیٹھتے ہیں. بھئی مزار پہ حاضر ہونا ہی شرک ہے نا, تو پھر نبی کریم کا مزار پہ حاضر ہونا کیسے دین ایمان ہو جائے گا؟ وہ بھی شرک ہوگا. پھر غزوہ احد کے مزارات پر جنت المعالی اور جنت البقیع کے جو مزارات ہیں وہاں حاضر ہونا شرک ہوگا. جواب ہوگا نہیں, حاضر ہونا شرک نہیں ہے, بلکہ حاضر ہونے کے بعد کچھ شرکیہ کام کرنا. اچھا وہ کیا شرکیہ کام ہے؟ بس سجدے کرنا. اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. سجدے عموماً بڑے جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک سجدہ عبادت, ایک سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت کا مطلب کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کرنا, جیسے کفار
بتوں کو کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم لائق عبادت تو نہیں سمجھتے لیکن اس کی تعظیم کی خاطر سجدہ کر دیں، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور کیا اور شیطان نے انکار کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے حاکم بنے واپس آئے تو سجدہ ریز ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ لوگ اپنے یمن میں اپنے بڑوں کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، تو میں نے کہا سجدہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اور فرمایا اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ کہلاتا تھا سجدہ تعظیمی۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن جیسے حدیث سنائی سرکار نے منع فرمایا۔ سجدہ عبادت شرک ہوتا ہے اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر یا شرک نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو مزار پہ اگر فرض کرنے کو سجدہ کر بھی رہا ہے، سجدہ ہی کر رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ جب تک کہ وہ نہ بتائے، اور آپ اس کی نیت معلوم کیے بغیر اگر اس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔ نبی کریم کے لیے مان لو تو شرک، اپنے لیے مان لو تو عین ایمان۔ ایک جمعے کی نماز ہو رہی تھی، ایک شخص جیسے سلام پھر کھڑا ہو گیا، کہنے تم سب مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے دیکھا امام صاحب دیوار قبلہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہلی صف امام صاحب کو، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تم سب کافر ہو گئے، سب مشرک ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہے؟ بولیے صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی بظاہر ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن دل میں نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا، شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ چیز یاد رکھیں، جس نے کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا نا، کعبۃ اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت کی، مشرک ہو جائے گا۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا مطلب اصل اعتبار کس کا ہوا؟ نیت کا ہوا نا، ورنہ تو اگر نیت کو ہٹا دیے جائے تو پھر تو ہم نماز پڑھے تو بھی مشرک ہو جائے۔ تو جب یہاں نیت کا اعتبار ہے، مزار پہ اگر کوئی جھکا ہوا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مشرک ہو گیا جب تک اس کی نیت معلوم نہ کریں؟ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر فرض کرنے سجدہ کر رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں گے اس کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا ہے، وہ کہے گا نہیں، میں ان کو لائق تعظیم سمجھ رہا ہوں۔ وہ تعظیمی سجدہ تو ہو سکتا ہے، سجدہ عبادت ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور زیادہ آپ کو صحیح بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا ان کے پاس آئے گی اور ان کو اپنی محبت میں جکڑ لے گی۔ حدیث کا مفہوم سرکار فرما رہے ہیں، ہمارے نبی، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جس کو یہی خوف ہے کہ پوری امت مشرک ہو گئی ہے، ہر بات میں شرک شرک شرک، بدعت بدعت بدعت، روزانہ ایک تسبیح شرک 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 شرک، بدعت 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 بدعت۔ وہ اتنی عادت ہو گئی ہے وظیفے پڑھنے کی، ہر بات میں شرک، ہر بات میں بدعت۔ ارے بھائی کیسے؟ اچھا میلاد منانا شرک، حالانکہ یہ قاطع شرک ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے تو اس کی میلاد منائی جائے گی؟ بھائی میلاد تو نبی کی ہوگی نا، تو نبی کی میلاد ہوگی تو شرک کہاں ہوا؟ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو خدا مانتے بلکہ مخلوق نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق نہیں پیدا ہوتا۔ ہر چیز میں شرک، یہ غلط ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا میں 2 شرک آپ کو بیان کروں گا، اور ویسے تو 4 قسمیں بیان ہوتی ہیں، 2 کو ہم نہیں مانتے۔ اب ان 2 کا بیان بھی سن لیں۔ ایک ہے جی شرک فی تعظیم، ایک ہے شرک فی محبت، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر جیسے اللہ کی تعظیم کرنی ہے مخلوق کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے کسی مخلوق سے محبت کرو گے تو شرک فی محبت ثابت ہو جائے گی۔ ہم ان کا وجود نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی مقدار آپ بتا سکتے ہیں؟ اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، 1 میل 2 میل 4 میل نہیں؟ تو پھر کیسے پیمانہ قائم کر سکتے ہیں کہ نبی کی بھی 4 میل کر دی، اللہ کی بھی 4 میل، تو پھر تعظیم ہو گئی؟ کر سکتے ہیں کچھ؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی نبی کریم کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہو، اس کو کہیں یہ تعظیم ہے، تو یہ تو شرک پھر، ذات میں چلا جاتا ہے۔ شرک فی تعظیم کوئی شرک نہیں ہے، تعظیم فی ذات۔ تعظیم فی ذات، 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 تعظ
لیکن اسی کو بنیاد بنا کر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ اور جب وضاحت طلب کی جائے تو جواب میں یہ کہا جائے کہ نماز میں صرف اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اگر نبی کا خیال دل میں آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اب اللہ کی بھی تعظیم نبی کی تعظیم شرک ہو جائے گا۔ ہاں گدھے بیل کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے گدھے بیل کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کی تعظیم کا خیال آئے گا تو شرک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر خیال پھر نبی کا ہوگا کہ وہ دل میں آئے گا تو شرک کا سبب بن جائے گا۔ یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، یہاں تو آپ تصور کی بات کر رہے ہیں نا، جب سرکار نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام کی توجہ، باطنی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی اور ظاہری توجہ نبی کریم کی طرف ہوتی تھی۔ اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب سرکار ظہر کی نماز پڑھاتے میں دیکھتا سرکار کی ریش مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی، یعنی قرات کرتے تھے نا، ریش مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ سرکار نماز پڑھا رہے، حالت رکوع میں آپ نے اپنی نالین اتار دی، جو پہلی صف تھی انہوں نے جیسی صحابہ نے دیکھا انہوں نے اپنی نالین اتار دی، پیچھے والوں نے کہا آگے والوں نے اتاری ہے، ضرور سرکار کو دیکھ کے اتاری ہوگی، انہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا، انہوں نے وہ تو پوری مسجد نے اتار دی۔ پھر وہ لمبی حدیث میں اس کا بھی نہیں جاتا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں بات، حالت نماز میں سرکار کو دیکھا۔ اسی طریقے سے جب سرکار آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو پھر آپ مسجد میں نہیں آئے اور جماعت ہو رہی تھی، تو سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا تو صحابہ یہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے سرکار کی طرف دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ دیں اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جائیں، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، لیکن جواب میں سرکار نے وہاں سے نے فرمایا کہ شرک کر دیا، میری طرف کیوں دیکھا، اللہ کی طرف متوجہ، دوبارہ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھو نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو قبائل میں تنازع ہو گیا، ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے تو ظہر میں دیر ہو گئی، لوگوں نے حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور سرکار تو شاید نہیں تشریف لا سکیں گے، آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے، تکبیر لگی، نماز شروع ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سب سے گزرتے صحابہ راستہ دیتے، سرکار آگے نکلتے تو صحابہ نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، اس کو تصفیق کہتے ہیں، یہ عورت کے لیے ہوتا، بعد میں سرکار نے تصحیح فرمائی ان کی۔ تو وہ صدیق اکبر کے بارے میں منقول تھا کہ آپ توجہ کسی طرف نہیں کرتے تھے، بڑی استغراق ہوتا تھا، تو آواز ہی نہیں سنی، سب تالیاں بجانے لگے، اتنا شور ہو گیا مسجد میں، تو ان کو خیال آیا، حتیٰ کہ سرکار قریب آ گئے ان کے اور سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے اب جو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے اشارہ کیا کہ آپ پڑھاتے رہیں، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار آ گئے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے پوچھا ہوگا اے صدیق میں نے آپ کو کہا تھا نماز پڑھائیں، آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ آپ تشریف لائے اور میں نماز پڑھاتا ہوں۔ حالت نماز میں نبی کریم کی طرف متوجہ ہیں، حالت نماز میں پیچھے ہٹنا یہ تعظیم ہے کہ توہین ہے؟ مجھے بتائیے، بولیے، توہین ہے کہ تعظیم ہے؟ تعظیم بجا لائے نا۔ حالت نماز میں پیچھے ہٹ کے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تعظیم کس کی کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کو خدا مانتے یا خدا کے برابر، نہیں، نبی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے ہم اللہ کے لیے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ تو یہ پیچھے ہٹنا حقیقت نبی کریم کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ تعظیم حالت نماز میں نبی کا خیال لانا یا تعظیمی عمل کرنا شرک ہوتا، اصول یاد رکھیے گا، نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ برائی دیکھے تو فوراً روکے، نہیں روکے گا تو اس کا مطلب ہے وہ برائی ہے ہی نہیں، وہ صحیح عمل ہے، تبھی سرکار خاموش رہے۔ اسی لیے حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علماء تشریف فرمائیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ قولی جو سرکار نے زبان سے فرمائی، حدیث فعلی جو عمل کر کے دکھایا، اور حدیث تقریری، تقریر کہتے ہیں پختہ کرنے کو، کسی نے کوئی بات بولی، کسی نے کوئی عمل کر کے دکھایا اور سرکار نے اس سے منع نہیں کیا تو سرکار کی خاموشی اس کے جائز ہونے کو پختہ کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو نبی پر واجب ہے
کہ وہ اگر کوئی برائی ہو تو اس کو روکے. اگر یہ شرک ہوتا تو میرے آقا کہتے ہیں صدیق کلمہ پڑھیں. تمام صحابہ سے فرماتے تم نے حالت نماز میں مجھے جگہ دے کے شرک کا ارتکاب کیا, کلمہ پڑھو. نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات نہ کر کے ثابت فرمایا کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آتا ہے نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ کامل ہو جاتی ہے. ایسے سرکار سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں, اوپر دیکھا, ہاتھ اٹھایا, پھر نیچے کر لیا, نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں آپ کو ایک ایسی ادا کرتے ہوئے پایا کہ آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے, توبہ کرو. نہیں, بلکہ سرکار نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں گچھا دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کو تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں. پھر اس خیال سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ اگر میں لے آؤں گا تو قیامت تک تم کھاتے رہو گے, وہ ختم نہیں ہوگا. اور جب ختم نہیں ہوگا تو غیب ظاہر ہو جائے گا, اور غیب کو دیکھ کر جو ایمان لے آ اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. لیکن میرے آقا نے تو یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ کے نبی کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے, زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائے تو جنت کی نعمت کو زمین پہ لا کر. اور صحابہ کرام نے آپ کی ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے حالت نماز میں. آپ اتحیات پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں. کس کا خیال آتا ہے؟ کس کا آتا ہے؟ نبی کا آتا ہے. توہین کے ساتھ آتا ہے, تعظیم کے ساتھ آتا ہے, تعظیم کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے واجب قرار دے دیا میرے حبیب کا ذکر کرو, اس کا خیال دل میں لاؤ اور تعظیم کے ساتھ لاؤ. اگر یہ شرک ہوتا اللہ واجب ہی قرار نہ دیتا. اس لیے یاد رکھیے کہ بعض چیزیں خامخواہ امت پر مسلط کی گئی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح تعظیم فی المحبت, بھائی اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں محبت کو کیسے پیمانہ, آپ کیا پیمانہ قائم کریں گے؟ آپ کو اپنی زوجہ سے 2 کلو محبت ہے, 3 کلو, 1 میل, 2 میل, گول والی ہے, چوکور والی, کالی ہے یا سفید ہے؟ محبت کے رنگ تو نہیں ہوتے, اس کا سائز تو نہیں ہوتا, اس کی کوئی شیپ تو نہیں ہوتی ہے نا بھائی. جب ہوتی نہیں ہے تو کیسے پہچانو گے کہ جو نبی سے محبت کر رہے ہیں وہ اتنی ہوگی جتنی اللہ کی محبت؟ تو شرک فی المحبت ثابت ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ خامخواہ شرک فی المحبت اس کا وجود ہی نہیں ہے, یہ خامخواہ کا مسلط کیا گیا ہے. شرک بس صرف 2 ہیں, اور میرے آقا نے خود ان کے بارے میں فرما دیا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. جو توحیدی ہے, جو محمدی ہے, انشاءاللہ قیامت تک توحیدی اور محمدی رہے گا. اور الحمدللہ ہم توحید کے قائل ہیں. اور اگر آپ کہیں میں آپ کو 2 گھنٹے توحید پر بیان کر کے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ صرف تعظیم رسول پر بیان کر سکتے ہیں, توحید پر ان کا بیان کہاں سے؟ آ کے ہمارے سامنے بیٹھو, تم بیان کرو توحید پر. ایک فقیر بیان کرتا ہے, دیکھتے ہیں کس کا بیان کرتا. مجھ کو خود پسند نہیں ہے, طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, جتنا نفیس بیان توحید پر ہم کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسری قسم کی توحید کا ایک رنگ دکھا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, فرشتوں نے ایک دبا سا اعتراض کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم تیری تمہید بیان کرتے ہیں, تقدیس بیان کرتے ہیں, تو کیوں ان انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ یا زمین پہ خون بہائیں گے اور فتنہ فساد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. فرشتوں کے سامنے وہ اشیاء رکھی, فرمائیں کہ نام بتاؤ. لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے علم دیا, ہمیں تو نہیں معلوم. اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو بتاؤ. آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دی. مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو یہ تک بتایا گیا تھا یہ بکری ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ پیالہ ہے, اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں علم دیا گیا. آدم علیہ السلام نے بیان کر دیا, فضیلت علم ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم. یہ سجدہ عبادت تھا, یہ سجدہ تعظیمی, بولیے سجدہ تعظیمی تھا نا. لیکن تمام سجدے میں گر گئے, شیطان نے انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ توحید کا. بولیے اللہ کو 2 ماننے لگا تھا, اللہ کی عبادت سے انکار کیا تھا؟ نہیں, اس نے تعظیم نبی سے انکار کیا تھا. تعظیم نبی سے انکار کرے اور اپنی زبان سے توحید توحید کہتا رہے. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور جہنمیوں میں سے ہو گیا, کافرین میں سے ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا.
اس کا مطلب ہے وہ توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جو تعظیم نبی سے خالی ہے۔ وہی توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جس میں نبی کی تعظیم بھی شامل ہو۔ الحمدللہ ہم نبی کی تعظیم بھی کرتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، اسے مخلوق مانتے ہیں، خالق نہیں مانتے۔ ہمارے رب کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، لیکن اللہ کے بعد اگر ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تعظیم کا حکم خود اللہ نے فرمایا ہے۔ اس تعظیم کے ساتھ جب اقرار توحید ہوتا ہے تو بارگاہ الہی میں توحید مقبول ہے۔ اگر تعظیم نبی ختم کر کے اقرار توحید ہوتا ہے تو شیطانیت ہے اور انسان جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔